الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ اس کا نام ذو القرنین کیوں تھا؟ یہ دنیا کے دونوں کناروں میں مشرق اور مغرب تک پہنچا تھا، اس لیے قرن کہا۔ یا اس نے اتنی لمبی مدت پائی کہ لوگوں کی دو قرن، دو جماعتیں گزر گئی، لمبا زمانہ پایا تھا۔ قرن کا معنی جماعت ہوتا ہے نا، خیر القرون قرنی، بہتر زمانوں میں سے میرا زمانہ۔ زمانہ بھی اس کا معنی ہے، جماعت، کنارہ، یہ سارے معنی، اور سینگ بھی اس کا معنی پڑھایا تھا نا، کہ اس کے سینگ تھے۔ سوال کرتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں، کون تھا وہ؟ روح کے متعلق، اصحاب کہف، ذو القرنین کے متعلق روح کا بھی جواب آ گیا، یسألونک عن الروح۔ اصحاب کہف کے بارے میں جواب آ گیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اب ذو القرنین کے بارے میں ارشاد فرما دو پیغمبر، سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب میں پڑھوں گا تم پہ اس سے خبر کو۔ ذکر کا میں نے یہاں خبر جو متضمن ہوگی اس کے حالات۔ جی بے شک ہم نے ٹھکانہ دیا اسے زمین میں، زمین میں ہم نے اسے متوطن بنایا، دونوں معنی کرنے، اور دی ہم نے اس ذو القرنین کو ہر چیز سے، دیا ہم نے اس ذو القرنین کو ہر چیز سے سبب۔ اس سبب کا معنی ہے ذریعہ، وسیلہ۔ وسیلے سے یہ مراد کہ یعنی جہاں وہ چاہتا تھا پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح علم، قدرت، آلات، ہتھیار سب ہم نے دیے، یہ مطلب ہے سبب۔ وہ یار کوئی سبب بھی لگ جائے میرا، وہ کی مطلب ہونا، کوئی ذریعہ بن جائے تو وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ لیکن کل سے مراد ہر مقام میں کل نہیں ہوتا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو وہ پوری دنیا کے نام نہیں تھے۔ ملکہ بلقیس وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، تو یہاں بھی کو کل سے مراد دنیا و جہان کی چیزیں نہیں ہیں، جو جو ضروری تھیں وہ مراد ہے۔ ایک آدمی جو کہتا ہے یار آج سارے کھانے موجود ہیں، تو کیا مطلب دنیا کے ہیں جو ضروری، آج تو ساری چیزیں میرے پاس ہیں، تو مراد جو ضروری ہے، اس لیے یہاں کل سے مراد اکثر۔ پھر وہ پیچھے ہوا ایک راستے کے، ارادہ کیا کہ مغرب کی انتہا تک پہنچوں، یہاں تک کہ جب پہنچا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، پایا اس سورج کو کہ غروب ہو رہا ہے سیاہ رنگ کے چشمہ میں، مٹی اس کی سیاہ ہے۔ پایا اس کے پاس ایک قوم کو، کافر قوم، لباس ان کا وحشی جانوروں کے چمڑے، اور ان کا جو کھانا تھا وہ دریا کی مچھلی وغیرہ۔ ہم نے کہا ذو القرنین یا تو ان کو عذاب دے اگر ایمان نہ لائے،
یا پکڑ ان میں کوئی اچھائی، انہیں تعلیم دے، دعوت دے، انہیں کلمہ پڑھا۔ کہنے لگا بہرحال جس نے ظلم کیا یعنی انکار کیا اللہ کا، پس ان قریب ہم عذاب دیں گے اسے دنیا میں، پھر لوٹایا جائے گا وہ اپنے رب کی طرف، پھر عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذابا نکرا، سخت عذاب۔ مقابلہ جی، بہرحال جو ایمان لایا اور عمل کی اچھے، لہو خبر مقدم ہے، بس اس کے لیے جزا ہوگی اچھی۔ یہ الحسنہ مبتدائے مؤخر ہے، لہو خبر مقدم ہے، جزا تمیز ہے لہو سے، اس کے لیے اجر جزا کے جنت ہوگی، یہ معنی کرنا ہے۔ ترکیب کی بات آئے تو ایسے مشتاق رہا کرو کہ یہ ہماری گم شدہ چیز ہے جو ہمیں بتا رہا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب کہیں گے ہم اس کے لیے اپنے معاملے سے آسانی۔ جو ایمان والا ہے عمل اچھی۔ یہ ذوالقرنین کیسا مواحد اور پکا آدمی تھا، اعلان کر رہا ہے۔ چلو جی، مغرب تک پہنچ گیا، پھر پیچھے ہوا ایک راستے کے مشرق تک پہنچنے کے لیے، یہاں تک کہ جب پہنچا جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، وجدہا پایا اس سورج کو، تطلع طلوع ہو رہا تھا، علی قوم ایک قوم پہ، لم نجعل لہم نہیں بنایا تھا ہم ان قوم کے لیے، ہم نے ان قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس کے آگے سے کوئی پردہ، سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں۔ اتنی سخت تپش، سرنگوں میں داخل ہو جاتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا پھر معاش خروس کھیتی باڑی پھر کام کرتے تھے، اتنی سخت گرمی۔ کذالک، یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے گھیرا کر رکھا تھا جو کچھ کے پاس تھا، باعتبار خبر کے ہمیں سب کچھ پتا تھا، دیا جو ہم نے تھا۔ مشرق تک پہنچ گیا، مغرب تک پہنچ گیا، پھر چلا ایک راستے پہ، یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، دو پہاڑ ہیں، پایا ان پہاڑوں کے آگے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب کہ وہ سمجھیں بات کو، لغت بڑی عجیب، سمجھ بڑی عجیب، ایک قوم ہے۔ قالو، کہنے لگے وہ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے بات کیسے کی، ان کی بات جو سمجھ نہیں آتی تھی؟ جواب ہے ترجمان کے ذریعے بات کی، ترجمان مل گیا، اس کے ذریعے بات کی۔ کہنے لگے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج فساد برپا کرنے والے ملک میں، قتل کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، کھیتی باڑی اور پھلوں کو، باغات کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو کوئی طاقتور معلوم ہو رہا ہے، یاجوج ماجوج، پس کیا کریں ہم تیرے لیے؟ حرجا، استادی مانا کرتے تھے چندہ، ٹھیک ہے، اور آسان مانا سمجھانے کے لیے کیا کرو، کیا ہم تیرے لیے کو فنڈ مقرر کریں اس پہ کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان یار کوئی آڑ بنا دے، دیوار بنا دے، یہ نکلے نہیں، ورنہ ہم پہ لوٹ مار ڈالیں گے، یہ تو چیتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا لوگو، ما مکنی فیہ ربی، جو اللہ نے مجھے قدرت دی ہے، مال بہت زیادہ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، وہ بہتر ہے، ہاں پس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ، مجھے افرادی قوت اور آلات چاہیے، پیسوں کی پرواہ نہ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار آڑ بنا دوں گا،
لیکن لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، کرتے ہیں ان کا علاج، دیوار بناتے ہیں۔ ایسے بنایا اس لوہے کو، گرم لوہے کو باز کے ساتھ مل گیا اور ایک چمڑے کی جانب مانند بن گیا۔ تفسیر مدارک حوالہ لکھ لیا کرو، تفسیر مدارک میں کہ ایک چمڑے کی مانند ہو گیا، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پہاڑوں کی پھانکوں کے درمیان وہ دیوار بن گئی۔ فرما پھونکو، سب نے پھونکنا شروع کیا، اتنے زیادہ تھے، پھونک کے حتی اذا جعلہ نارا، جب اللہ کو کام کرنے پہ آتے ہیں نا، اب پھونکو سے دیکھو وہ آگ کی طرح ہو گیا۔ جب کر دیا اسے آگ کی طرح، فرمایا چلو جی آتونی، لاؤ میرے پاس ڈالوں میں اس پہ تانبا۔ یہاں میں ایک انشاءاللہ نماز کے بعد بات بیان کروں گا، تنازع فعلان کی۔ ربنا تقبل منا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج کے بارے میں آپ کو عرض کر دیا، ان کا معنی جب تلاش کرنا ہو لغت میں، ڈکشنری میں، تو یا سے نہیں کرنا کہ یاجوج یا ماجوج، اجن سے، کہ ان کا مادہ اجن ہے۔ وہ اتنے بے قرار یا اتنے جوش والے تھے کہ انہیں گرم آگ یا تلاطم اور موجیں مارنے والا پانی، اس کے ساتھ انہیں تشبیہ دی گئی تھی۔ یاجوج ماجوج، کوئی سمجھی بات؟ احتج النہار، اس کا مطلب ہوتا ہے دن گرم ہو گیا، تو بھی گرم جوش والے تھے، اس لیے انہیں سختی والے یاجوج ماجوج کہا گیا۔ جی ہم یہاں تک پہنچے تھے، حتی اذا جعلہ نارا، جی یہاں تک کہ جب اسے کر دیا نارا، آگ کی طرح، تشبیہ بلیغ ہے جی، نارا کنار۔ فرماد لاؤ میرے پاس ڈالوں میں اس پہ تانبا پگھلا ہوا، پھر نہ طاقت رکھیں گے کہ اس پہ غالب آئیں، اس پہ چڑھ سکیں، اور نہ طاقت رکھیں گے اسے سوراخ کرنے کی، اس دیوار کو۔ یہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہا دیکھیے ہماری طاقت، دیکھے ہمارا زور، دیکھے ہمارا کارنامہ، دیکھیے ہماری قوت، نہیں، کیسی پیاری بات کی، ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ دانیال میں کتنے پہنچا ترجمے سے؟ رب کی طرف سے، اس کی نعمت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ توجہ کرنا، ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، اصحاب کہف نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا۔ ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، تو ثابت ہو گیا اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء، سلاطین، صالحین تصرفات کے مالک نہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے تھے، یہ کہا کرو اللہ کا فضل و رحمت، اللہ کا فضل و رحمت، بس ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہے۔ اب ہم جو قرآن پڑھا رہے ہیں یہ اس کی رحمت سے ہے۔ صبح کی نماز بفضل اللہ جماعت کے ساتھ پڑھی، تورمان صاحب کا درس سنا، یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ آپ نے صبح اٹھ کے مسواک کی، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا، یہ اس کی رحمت کے ساتھ ہے۔ بس رحمت 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 رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا
اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو کتنا بڑا آپ کا مقام ہے۔ اسی کی خوشبو اور جھلک کہ اللہ ہر کسی پہ رحمت فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن کامیابی بھی اس کی رحمت کے ساتھ ہوگی اور ناکامی بھی رحمت نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے اللہ سے رحمت اور فضل مانگا کرو۔ ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے۔ پس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، یا مراد قیامت کا دن ہے، کر دے گا اللہ تعالی اس زمین کو ٹکڑے ٹکڑے، اور ہوگا میرے رب کا وعدہ پکا، حق، ثابت۔ تخفیف اخروی، چھوڑیں گے ہم ان کے بعض کو، یاجوج ماجوج کو، اس دن موج مار رہے ہوں گے بعض میں، جس طرح پانی نہیں موج مارتا اس طرح کثرت کی وجہ سے موج مار رہے ہوں گے، اور پھونکا جائے گا بگل میں، پھر ہم ان کو جمع کریں گے سب کو اور پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا۔ وہ جہنم نہیں، وہ کافر جن کی آنکھیں پردے میں تھی میرے ذکر سے، نہیں سمجھا قرآن کو انہوں نے، اور وہ طاقت نہیں رکھتے تھے سننے کی، دنیا میں نہیں سنا یعنی سننے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تخویف اخروی ہے۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ہمارے علاقے میں ایک گدی تھی، اب بھی ہے، کوئی دور کے وہ ہمارے رشتہ دار بنتے تھے، ان پیر صاحب کی جو بیوی تھیں وہ کسی لحاظ سے ہماری رشتہ دار تھی، تو میرے والد صاحب کا ان سے تعلق تھا، اس وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے۔ ایک دفعہ چلے گئے، ادھر عرس ہو رہا تھا، والد صاحب نے ٹائم لے لیا کسی مطلب تدبیر کے ساتھ۔ اب مجمع ہے تو گدیوں پہ کیا ہوتا ہے، عرسوں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، پیری مریدی میں کیا ہوتا ہے، تو والد صاحب نے یہ آیات پڑھ کے وہاں اللہ کی توحید بیان کی۔ خیر سب نے سن لی، تو والد صاحب فرماتے تھے بعد میں ایک چادر لے کے تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا صفوں پہ، تو ایک بابا دوسرے بابے کو، یہ ایک آدمی دوسرے کہہ رہے یار یہ ہے تو کوئی درویش سا، باتیں اس نے صحیح کی ہیں، تو والد صاحب نے بڑے اچھے انداز سے اس میں ان آیات کو بیان کیا۔ تو جب بھی میں یہاں پہنچتا ہوں والد صاحب کے لیے دعا نکلتی ہے، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمت اور نور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند کرے۔ کیا بھلا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یہ کہ وہ پکڑیں میرے بندوں کو میرے سوا دوست، یہ ان کا گمان ہے۔ دوست سے مراد حاجت روا، مشکل کشا۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظ اللہ میرے پیر و مرشد کے بیٹے ہیں، میرے پیر ہیں، جماعت کے ناظم ہیں، وہ اپنے دور میں کہا کرتے تھے یہ کل ملا والا کل نہیں، کل پڑھے، اور حال قومی اتحاد والا حل نہیں۔ کسی دور میں حل انتخابی نشان تھا، نہیں سمجھی بات، تو اس لیے وہ فرماتے یہ حل قومی اتحاد والا حل نہیں ہے۔ کہہ دو میرے پیارے پیغمبر، ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں ساتھ ان لوگوں کے جو زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں باعتبار اعمال کے؟ وہ کون ہے جو گھاٹے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش گم ہو گئی، ضائع ہو گئی دنیا کی زندگی میں، اور حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے، شرک اور کفر اور بدعات کی وجہ سے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، اور بدعت اور شرک کی
والے اعمال کر کے کہہ رہے ہیں ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، شیطان انہیں ورغلا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنی رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، پھر ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ابو جہل نے بھی بڑے کیے تھے، کفر تھا، شرک تھا، کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا ایسے لوگوں کے ہم قیامت کے دن نہیں قائم کریں گے وزن، پنجابی میں نا ہم ترکڑی نہیں رکھیں گے، ترازو نہیں رکھیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ جہنم ہوگا بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور پکڑا انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق۔ مقابلہ ہے نا جی، ساتھ فرماتے تھے برے لوگوں کا ذکر ہے پھر اچھوں کا آتا ہے، اچھوں کے دل نرم ہوتے ہیں تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عقیدہ درست ہے، اللہ کی توحید، نبی علیہ السلام کی رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام کی عظمت، جی اولیاء کرام کا مقام، قیامت، جنت، دوزخ، معراج، حوض کوثر، شفاعت، کتاب سابقہ، فرشتے، سب کے ساتھ ایمان صحیح ہے۔ پھر صرف ایمان نہیں کہ میں بڑا مواعد ہوں، اور عمل اچھے کیے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنات الفردوس جس کا چھت اللہ کا عرش ہے، منہ تتفجر انہار الجنہ، بطور مہمانی، جی ہوگی ان کے لیے جنات الفردوس بطور مہمانی، درا لے کے ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ تلاش کریں گے اس سے پھرنا۔ شہزادے نے کوٹھی بنائی ترنول میں، کہا یہاں سے ہم شفٹ ہوتے ہیں جی 15 میں، فاروقی کے قریب چلے جائیں گے۔ لا یبغون عنہا خوالا، یہ دنیا میں ہے، ادھر جہاں کوئی ہوگا پھرنا تلاشی نہیں کرے گا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر اگر ہو جائیں دریا سیاہی، خیال کرو میرے رب کے کلمات کے لیے، جو اللہ کے معلومات ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، سارے دریا سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، انس و جن لکھنے لگ جائے، 7 دریا اور سیاہی کے لیے آ جائیں، دریاؤں کا پانی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہو۔ اس رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو لعنتی ہو، اس رب کا انکار کرتے ہو لعنتی ہو۔ البتہ ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے دریا، پہلے اس کے کہ میرے رب کے معلومات، میرے رب کے کلمات ختم ہو۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم مثل اس کے اور لائیں، مددا، مدد کا کیا معنی کرتے ہو؟ امداد کے طور پہ ہم اور بھی لے آئیں، ایسے نہیں ہو۔ یار پیچھے ایک والباقیات الصالحات گزرے نا، اس میں ایک بات اور بھی لکھ لینا، ایک تو نیک اعمال ہیں، نیک بیٹیاں ہیں، اور بعضوں نے یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جتنے کلمات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ تفسیر بھی بنتی ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر انما انا بشر مثلکم، نہیں سوا اس کے میں بشر ہوں مثل تمہارے، ہوں میں بشر، صفاتی طور پہ میں نور ہوں، بشر ہوں مثل تمہارے، کیا مطلب؟ تم آدم اور حوا کی علیہ السلام کی اولاد ہو، میں اس اولاد میں سے ہوں، تم کھاتے ہو میں کھاتا ہوں، تم پیتے ہو میں پیتا ہوں، تم سوتے ہو میں سوتا ہوں، تم پہ موت آئے گی مجھ پہ موت آئے گی، یہ فرمایا۔ لیکن صفاتی طور پہ نور الانوار میں یہ عبارت ایک جگہ لکھی، ایکم مثلی، کون تم میں سے میرے مثل ہے، میرے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر لا کالبشر،
الیاقوت و حجر لا کل حجر، یاقوت پتھر ہے نا، لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں لیکن عام بشروں کی طرح نہیں، آپ کی عظمت اور شان کو نہ کو پہنچا ہے نہ کو پہنچ سکتا۔ اللہ کی توفیق سے میرا شعر ہے، نور بنور فی نور لنوری، ربیع بربیع فی ربیع لربیع۔ آپ نور ہدایت ہیں، قرآن جیسا نور لے کے آئے ہیں، ملائکہ اس قرآن کے ساتھ اترے ہیں، اور آئے بھی ہیں آپ نور ہدایت بن کے روشنی پھیلانے کے لیے۔ آپ رونق ہیں، رونق قرآن دین والی لے کے آئے ہیں، فرشتوں کی رونق میں آئے ہیں، اور آئے بھی بہاروں کے لیے ہیں۔ نور بنور فی نور لنوری، ربیع بربیع فی ربیع لربیع۔ بھول گئے ہو، اس میرے شعر کو یاد رکھو، اس کو کھولو تو آپ کی 10 گھنٹے کی تقریر بنتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں سوائے اس کے میں بشر ہوں مثل تمہارے، میں عبودیت میں ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، میں عبادت کا مستحق نہیں ہوں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تم بشر ہو، وحی نہیں، میرے امتی ہو، میری طرف وحی کی جاتی، اور وحی میں کیا ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فانما الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ پس جو امید رکھتا ہے رب کی ملاقات کی، اس کا میں یہ بھی کر سکتے ہیں، جو ڈر کرتا ہے رب کی ملاقات کی، یہ ازداد میں سے۔ پس چاہیے کہ عمل کرے، عمل اچھے، لیکن عمل صالح فائدہ نہیں دے گا اگر شرک ہوا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ ہر صورت کے آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں، تو یہ توحید نہیں، انما الہکم الہ واحد۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اچھے اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم مکی ہے، آیات 97 ہیں، رکوع 6 ہیں، ترتیب میں 19 نمبر پہ ہے، نزول میں 44 نمبر پہ ہے، سورہ فاطر کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ کاف میں ہے کہ اللہ کے نیک بندے نفع ضرر موت حیات کے مالک نہیں، غیب نہیں جانتے، انہیں تو رحمت چاہیے، اللہ پاک انہیں رحمت 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 عطا کرتا ہے۔ اس صورت میں بار بار اللہ کی صفت آئے گی، رحمت رحمان بار بار آئے گی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیوں اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، یہ کئی سب کا ربط ہے، ٹھیک ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بشر ہوں مثل تمہارے، نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، رسول ہوں، سید المرسلین ہوں، خطیب الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں۔ میں نہیں، جتنے مجھ سے پہلے نبی گزرے ہیں، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ان پہ بھی رحمت تھی، لیکن وہ بھی بشر تھے، اصلی بشر تھے۔ یہ میرے نزدیک ربط ہے۔ جو کچھ تحفۃ الحبیب میں لکھا ہوا ہے وہ سارا ہفتے کے دن کر کے لانا ہے انشاءاللہ۔ کچھ چیزوں کی میں بیان کروں گا، اور 5 رکوع انشاءاللہ، کم از کم 5 ہر روز ہوں گے، مجبوری مستثنیٰ ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یا فتاح یا عزیز یا قادر، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب یا محرک القلوب، یا ودود،
یا اللہ یا ودود یا عزیز یا حکیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا علیک توکلنا ربنا علیک توکلنا۔ حاجی بشیر صاحب وغیرہ سب کے لیے دعا کرو۔ اللہم اغفرہم اللہم ارحمہم اللہم اعذہم من عذاب القبر اللہم ادخلہم فی جنات النعیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین برحمتک۔